کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی جوانی کے تقریباً 20 سال ایک ایسی حالت میں گزار دے جہاں وہ بس سانس لے رہا ہو، نہ ہلنا، نہ جلنا، نہ بولنا؟ آج ہم ایک ایسی ہی، آپ کہہ لیں دل دہلا دینے والی لیکن ساتھ ہی صبر اور امید سے بھری کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے سعودی عرب کے سلیپنگ پرنس شہزادہ الولید بن خالد بن طلال کی، جو 2005 میں ایک حادثے کے بعد کوما میں تھے اور اب تقریباً 2 دہائیوں کے بعد 19 جولائی 2025 کو 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آئیے شروع سے دیکھتے ہیں۔ یہ سن 2005 کی بات ہے۔ شہزادہ الولید ایک نوجوان اس وقت برطانیہ میں تھے، ملٹری کالج میں پڑھ رہے تھے۔ وہاں ان کے ساتھ ایک کار حادثہ پیش آیا۔ چوٹ بہت شدید تھی دماغ کی، جسے برین ہیمریج کہتے ہیں۔ ہاں، برین ہیمریج۔ ڈاکٹروں نے فوراً آپریشن کیا، ان کی جان بچانے کی پوری کوشش کی۔ جان تو بچ گئی، لیکن وہ گہرے کوما میں چلے گئے اور پھر کبھی ہوش میں نہیں آئے۔ اور یہ کوما، جیسا آپ نے کہا، کوئی 1-2 دن یا مہینہ کی بات نہیں تھی۔ تقریباً 20 سال وہ وینٹیلیٹر پر رہے، مصنوعی سانس کی مشین پر۔ بالکل، اور یہاں یہ بات اہم ہے کہ طبی طور پر ڈاکٹرز کی طرف سے امید بہت کم تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے تو کئی بار خاندان کو مشورہ دیا کہ لائف سپورٹ ہٹا دینی چاہیے، کیونکہ دماغی بحالی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن والد نے، شہزادہ خالد بن طلال نے، یہ مشورہ کبھی نہیں مانا، ہمیشہ انکار کیا۔ ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف بہت واضح تھا اور ایمان پر مبنی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے اسے اب تک زندہ رکھا ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی، یا شاید وہ اسے شفا دے دے۔ یہ اللہ پر توکل کی آپ کہہ لیں ایک انتہا تھی۔ جہاں میڈیکل سائنس جواب دے رہی تھی، وہاں ان کی امید قائم تھی۔ اور کیا یہ صرف ایک امید ہی تھی یا کچھ ایسی علامات بھی ظاہر ہوئیں جس سے ان کی امید کو تقویت ملی؟ ہاں، کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ ہوش میں آنے کی علامات نہیں تھی، لیکن کچھ غیر متوقع حرکتیں ضرور ہوئیں۔ جیسے 2015 میں ایک بار انہوں نے اپنا سر ہلایا اور پھر 2020 میں اپنی انگلیاں حرکت دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، لیکن والد کے لیے یہ بہت بڑی تھیں۔ ان کے لیے یہ امید کی کرن تھی کہ شاید ان کا بیٹا کسی نہ کسی سطح پر رد عمل دے رہا ہے۔ بالکل، یہ والدین کی محبت کی بھی ایک مثال ہے کہ وہ ہر لمحہ پر امید رہے۔ جی، بلا شبہ۔ اور یہ صبر، یہ انتظار بالآخر 19 جولائی 2025 کو ختم ہوا۔ اس دن شاہی دیوان نے باضابطہ طور پر ان کے انتقال کا اعلان کیا۔ اور والد نے خود بھی یہ خبر ایکس پر، یعنی سابقہ ٹویٹر پر شیئر کی۔ ان کے الفاظ بہت جذباتی تھے۔ انہوں نے لکھا، بقلوب مؤمنۃ بقضاء اللہ وقدرہ، یعنی اللہ کے فیصلے پر ایمان رکھتے ہوئے گہرے دکھ اور افسوس کے ساتھ ہم اپنے پیارے بیٹے الولید بن خالد بن طلال کے انتقال کا اعلان کرتے ہیں، جس کی روح اللہ نے آج جمعہ کی صبح قبض کر لی۔ ان الفاظ سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ دکھ کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ کتنا مضبوط تھا۔ اگلے ہی دن 20 جولائی کو ریاض کی مشہور امام ترکی بن عبداللہ مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سنا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، شاہی خاندان کے افراد بھی اور عام لوگ بھی، اور خواتین کے لیے تعزیت کا الگ انتظام تھا کنگ فیصل اسپیشلٹی ہاسپٹل میں، اور 3 دن تک یہ سلسلہ چلا۔ جی ہاں، اور یہ صرف سعودی عرب تک محدود نہیں رہا۔ سوشل میڈیا پر پورے عرب دنیا سے لوگوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ہر طرف سے بس یہی صدا آ رہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں رہی تھی، بلکہ اس نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ صحیح کہا، سلیپنگ پرنس کی کہانی ایک طرح سے ایک علامت بن گئی تھی۔ بالکل، صبر کی علامت، امید کی علامت، اور ایک والد کی اپنے بیٹے سے لازوال محبت اور اللہ پر غیر متزلزل یقین کی علامت۔ ایک ایسے دور میں جہاں ہر کوئی فوری نتائج چاہتا ہے، وہاں یہ 20 سالہ انتظار ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کا نچوڑ نکالنا چاہیں، اس سے کیا اہم سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی سبق تو یہی ہے کہ انسانی ہمت، اللہ پر یقین اور محبت میں کتنی طاقت ہے۔
یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں جب بظاہر سارے راستے بند نظر آئیں تب بھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خاص طور پر والد کا کردار، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ یہ عمل، صبر اور استقامت مانگتا ہے۔ واقعی ایک ایسی کہانی جو دل کو چھوتی بھی ہے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے۔ شہزادہ الولید کی زندگی اگرچہ زیادہ تر کوما میں گزری، لیکن وہ ہمیں زندگی، موت اور ان کے درمیان جو امید اور ایمان کا نازک رشتہ ہے اس پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اور یہیں سے ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس پر شاید ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب جدید سائنس، جدید طب اپنی حد تک پہنچ جاتی ہے جہاں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس مقام سے آگے انسان کا یقین، اس کی روحانی امید اور تقدیر پر اس کا ایمان، اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو اس کہانی سے بہت واضح طور پر ابھرتا ہے اور شاید اس کا جواب صرف سائنس کے پاس نہیں ہے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔